اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ یعنی میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جس معاملے میں اللہ کا اور میرے محبوب کا، یعنی اللہ کے محبوب کا حکم جس معاملے میں آ جائے، مسلمان کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کر لے، اس بات کو قبول کر لے۔ اگر اللہ و رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا کوئی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا، وہ بہک گیا۔ اب دیکھیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے، میرے آقا اللہ پاک کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ پاور دیا ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اے محبوب، جو تم قانون بنا دو گے وہ شریعت ہو جائے گا، جس کو تم حلال قرار دے دو گے وہ حلال ہو جائے گا، اور جس کو تم حرام قرار دے دو گے وہ حرام ہو جائے گا۔ آپ جسے جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز، یا جو چیز جس کے لیے چاہیں ناجائز قرار دے سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاور کا پتہ چلا، میرے آقا کے اختیارات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اب دیکھیں، فتاوی رضویہ جلد 30 کے اندر جو ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر اتاری جانے والی مقدس کتاب جو ہے اس کا نام زبور شریف ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام جو ہے زبور شریف ہے، اور زبور شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زبور شریف کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتیوں کی گردنوں کا۔ یعنی زبور شریف کے اندر میرے آقا سرکار دو عالم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की ये खसूसियत मौजूद है, ये खसूसियत लिखी है कि जो अल्लाह का महबूब बनकर रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाएगा, जिसका नाम अहमद होगा, उसको अल्लाह ताला सारी ज़मीन की हुकूमत अता फरमाएगा। उसको अल्लाह ताला सारी ज़मीन की हुकूमत अता फरमाएगा। जब आप अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बाखूबी जो है मालूम हो जाएगी कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अख्तियारात में जो है कितनी चीज़ें थी। यही वजह है कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन सुराका को पकड़ ले, ज़मीन सुराका को पकड़ ले, तो ज़मीन जो है फौरन जो है सुराका को पकड़ लेती है और सुराका जो है घोड़े समेत ज़मीन में धंस जाते हैं। अब अगर मेरे आका के अख्तियार में ज़मीन ना होती तो ज़मीन जो है फौरन मेरे आका के हुक्म को ना मानती। और सिर्फ एक मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि उसी मौके पर मेरे आका ने जब ज़मीन को ये हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन सुराका को पकड़ ले, तो सुराका घोड़े समेत ज़मीन में धंस गए। अब जब सुराका घोड़े समेत ज़मीन में धंस गए तो उन्होंने जब देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना पावर अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, तो फौरन जो है वो रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि मुझको माफ़ किया जाए। तो मेरे आका ने फिर हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन सुराका को छोड़ दे। फौरन ज़मीन ने सुराका को छोड़ दिया। अब फिर उनके दिल में यानी सुराका के दिल में फिर लालच आती है, क्योंकि अहले मक्का ने यह ऐलान किया था कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट सुर्ख जो है दिए जाएंगे। ये हिजरत के वक्त की बात है। तो फिर उनके दिल में जो है ये हसरत पैदा हुई कि लाओ एक मर्तबा फिर आजमाया जाए। फिर अपने घोड़े को जैसे ही सुराका ने एड़ लगाई और मेरे आका के करीब पहुंचने वाले थे कि मेरे आका ने हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन सुराका को पकड़ ले। फौरन फिर ज़मीन ने सुराका को पकड़ लिया। फिर सुराका रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ी मांगने लगे। फिर मेरे आका ने हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन सुराका को छोड़ दे। फिर हजरत सुराका के दिल में जो है ये ख्वाहिश पैदा हुई कि एक मर्तबा और आजमाया जाए। तो अब देखो सुराका जब एक मर्तबा और फिर आजमाने के लिए आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल मेरे आका के करीब पहुंच जाते हैं, तो मेरे आका ने फिर हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन सुराका को पकड़ ले। तो अब इस वाक़े से ये मालूम हुआ कि ज़मीन भी मेरे आका के अख्तियार में है। ज़मीन भी मेरे आका के अख्तियार में है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना पावर अता फरमाया है, इतना अख्तियारात दिया है कि अगर मेरे आका सूरज को हुक्म देते हैं तो डूबा हुआ सूरज निकल आता है। अगर मेरे आका चाँद को हुक्म देते हैं तो चाँद जो है अपने सीने को चीर देता है। मेरे आका अगर दरख्त को तलब फरमाते हैं तो दरख्त जो है वो मेरे आका के दरबार में चलता हुआ नजर आता है। कंकरियों को अगर मेरे आका ने हुक्म दिया है तो कंकरियों ने भी कलमा पढ़ा है। तो गोया मालूम ये हुआ कि ज़बूर के अंदर जो ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला ने अहमद को ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई है, ज़मीन का मालिक बनाया है, वही बात जो है हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा भी है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अख्तियारात से नवाजा है। और आगे देखें और तमाम उम्मतियों की गर्दनों का और मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले जितने उम्मती हैं, जो भी उम्मती हैं, सबकी गर्दन के मालिक जो है वो मेरे आका है। सबकी गर्दन के मालिक मेरे आका है। अगर मेरे आका हुक्म दे दें कि तुमको अपनी गर्दन कटानी है
تو ہم اپنی گردن کے مالک نہیں ہیں، بلکہ میرے آقا ہی ہماری گردنوں کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ اکرام سے میرے آقا نے فرمایا کہ چلو جہاد میں چلتے ہیں، تو کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد میں نہیں جائیں گے، جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے لڑے، ہم لوگ یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ نہیں، صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ ہماری گردنوں کا اگر کوئی مالک ہے تو یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ہم سمندروں میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم سمندروں میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ کے اندر غفلت آ گئی، ہم نبی کے فرمان پر تو عمل نہیں کر پاتے، گردن کٹانا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے اندر کمی آ چکی ہے، یہ ہمارے اندر کمی آ چکی ہے کہ میرے آقا نے جو عمل کا راستہ ہم کو دکھایا تھا، ہم نے اس راستے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، میرے آقا نے فرمایا اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں کسی کو بھی جو کچھ ملتا ہے وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہی ملتا ہے، میرے آقا کے ہی دربار سے ملتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی تقسیم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دست مبارک سے تقسیم کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دست مبارک سے تقسیم کروا رہا ہے۔ ہر کسی کو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہی دست مبارک سے عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ان کو صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کو صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اور یہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، مگر علم میں ان کا اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ انہوں نے امت محمدیہ کو بہار شریعت جیسی 3 جلدوں میں فقہ کی مستند کتاب عطا فرمائی ہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری اس کتاب کو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ دیکھ لیتے تو وہ مجھ کو سونوں سے تول دیتے۔ آپ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اگر میری یہ کتاب جس کو میں نے بہار شریعت کا نام دیا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو سونے، یعنی ایک طرف سونا رکھا جاتا ہے، ایک طرف جو ہے آپ کو رکھا جاتا اور سونے سے تولا جاتا۔ تو مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی کتاب بہار شریعت حصہ اول کے اندر لکھتے ہیں کہ جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے، جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے گا۔ یعنی جو سرکار کو اپنا مالک نہیں مانتا ہے وہ سنت کی مٹھاس جو ہے وہ ہرگز اس کو پا نہیں سکتا۔ اگر سنت کی حلاوت پانی ہے تو نبی کو اپنا مالک و مختار ماننا پڑے گا، نبی کو اپنا مالک و مختار ماننا پڑے گا۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، چاہے زمین ہو چاہے جنت کا معاملہ ہو سب میرے آقا کی جاگیر ہے، سب میرے آقا کی جاگیر ہے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں
मलकूत समावाती वल अर्द यानी आसमानों और ज़मीन की सारी बादशाही जो है अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमा दी। ज़मीन की भी बादशाही और आसमानों की भी बादशाही, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की बादशाही जो है अपने महबूब को अता फरमा दी है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने जन्नत का भी मालिक अपने महबूब को बना दिया है। जन्नत में वही जाएगा जिसको मेरे आका चाहेंगे, और जिसको मेरे आका नहीं चाहेंगे वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकता। और देखें मेरे मुसलमान भाइयों, इस अकीदे के बारे में जो है, यानी जो हमारा और आपका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अख्तियारात से नवाजा है, ये अकीदा जो है कुरान और हदीस से साबित है। ये अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। सिर्फ दो रवायात जो है मैं आपको सुनाता हूँ कि मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज किया गया। यानी जब वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो मेरे आका ने सहाबाए कराम के दरमियान जो है एक खुतबा फरमाया, और खुतबा फरमाने के बाद बताया कि ऐ लोगों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे गुलामों, तुम पर हज फर्ज किया गया, लिहाजा हज करो। एक शख्स ने अर्ज की, यानी जब मेरे आका ने ये खुतबा दिया कि तुम पर हज फर्ज किया गया, तो उसी मजलिस से जो है एक साहबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने अर्ज की, क्या हर साल या रसूल अल्लाह, यानी उनके पूछने का मकसद ये था कि या रसूल अल्लाह, क्या हम पर हर साल हज फर्ज है या जिंदगी में सिर्फ एक बार? तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार की। मेरे आका ने उस सहाबी का कोई जवाब नहीं दिया जिन्होंने ये सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, क्या हर साल या जिंदगी में सिर्फ एक बार? इसी तरीके से उन्होंने जो है 3 मर्तबा मेरे आका से ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, बताया जाए क्या जिंदगी में सिर्फ एक बार हज फर्ज है या बार बार फर्ज है, हर साल फर्ज है? तो मेरे आका ने आखिर में फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर वाजिब हो जाता और तुमसे ना हो सकता। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता, जब वो साहबी रसूल ये सवाल कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, क्या जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है या हर साल फर्ज है? अगर हर साल पर मैं हाँ कह देता तो मेरे तमाम कलमा पढ़ने वालों पर हर साल जो है हज वाजिब हो जाता, और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत व कुव्वत नहीं है कि तुम हर साल जो है हज कर सको, तुम हर साल हज कर सको, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत व कुव्वत नहीं है। तो अब देखो इस हदीस पाक से मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि अगर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से हाँ निकल जाता तो ये शरीयत का कानून बन जाता कि हर साल हज करना है। जब मेरे आका ने खामोशी अख्तियार करके हम और आपको ये बता दिया कि अल्लाह ताला ने जो है शरई अख्तियारात भी मुझको अता फरमाए हैं, मैं चाहूँ जो कानून बना दूँ वही शरीयत हो जाए, मैं जिसके लिए जो चाहूँ जायज़ कर दूँ और मैं जिसके लिए जो चाहूँ नाजायज़ कर दूँ। और दूसरी हदीस देखें, बुखारी शरीफ व मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर गिरह न जानता तो उन्हें हर नमाज के साथ या हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर यह चीज़ गिरा भारी ना होती, यानी उम्मती अमल ना कर पाएंगे, मेरे आका ने अपनी नज़रे नबुव्वत से इस चीज़ को देख लिया कि मेरी आने वाली जो उम्मत है, अगर मैं ये कानून बना के दुनिया से पर्दा कर रहा हूँ कि हर नमाज में जो है नमाज से पहले मिसवाक की जाए, तो मेरे उम्मती इस पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
اس معاملے میں خاموشی اختیار کر کے یہ قانون نہیں بنایا کہ تم کو جو ہے ہر نماز کے شروع میں مسواک کرنا ہے، تم کو ہر نماز کے شروع میں مسواک کرنا ہے۔ میرے آقا نے خاموشی اختیار کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ مجھ کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، اور میں ہمیشہ یہی کوشش کر کے اپنی امت کو وہی قانون دیتا ہوں جو میری امت آسانی کے ساتھ کر لے جائے، جو میری امت آسانی کے ساتھ کر لے جائے۔ اس لیے میرے آقا نے کبھی بھی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو مشقت میں نہیں ڈالا، مشقت میں نہیں ڈالا۔ جتنی ہماری اور آپ کی طاقت تھی اسی طریقے سے جو ہے اسلام کے اندر قانون بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے اسلام کے اندر قانون بنایا گیا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک دیکھیں کہ حضرت مالک بن دینار، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل فرمان الہی نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم فرما کے جو ہے فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، دامن اسلام میں رہتے ہوئے بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جانے والے اپنے بندوں کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں بڑھاپے تک پہنچتا ہے کہ اس کا زمانہ جو ہے اسلام میں گزرا ہے، یعنی پیدا ہوا اسلام میں، جوانی بھی اسلام ہی کی حالت میں اس کی گزری، یہاں تک کہ وہ ضعیفی کے عالم میں آ گیا ہے، اس کے بال جو ہے سفید ہو چکے ہیں، اس کے ہاتھ کمزور ہو چکے ہیں، اس کے پیر کمزور ہو چکے ہیں، وہ ضعیفی کے عالم میں آ چکا ہے، مگر پھر بھی وہ اسلام پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو میرا مولا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اب دیکھو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان نبوت بھیگ گئی۔ اتنا فرمانے کے بعد میرے آقا کی دونوں آنکھیں، میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنکھوں سے جو ہے آنسوئے مبارک بہنے لگے۔ تو حضرت انس بن مالک جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، نگاہ نبوت میں چھلکتے ہوئے یہ آنسو کیسے، یعنی یہ آنسو کیوں نکل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے صرف اس وجہ سے رونا آ رہا ہے کہ اللہ کو انہیں عذاب دینے سے تو حیا آتی ہے، یعنی جو ضعیفی کے عالم تک اسلام پر ہی قائم رہا اس کو تو اللہ تعالیٰ کو حیا آ رہی ہے عذاب دینے، مگر اب دیکھیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، مگر انہیں گناہ کرتے وقت جو ہے اللہ سے ایک ذرہ شرم نہیں آتی، یعنی ضعیفی کا عالم آ چکا ہے مگر پھر بھی جو ہے گناہ کرنے سے ذرہ برابر شرم نہیں آتی۔ اللہ کو تو عذاب دینے سے حیا آتی ہے اس شخص کو جو اسلام کی حالت میں ضعیفی پاتا ہے، مگر وہ ضعیف جو ہے اتنا غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اتنا غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ تو کمزور ہو چکے ہیں، اس کے پیر تو کمزور ہو چکے ہیں، اس کی کمر تو جھک چکی ہے، اس کے بال تو سفید ہو چکے ہیں، مگر اس کو یہ حیا نہیں آتی کہ میں اب تو گناہوں والے کام کو چھوڑ دوں۔ میرا مولا جب عذاب دینے سے حیا کرتا ہے تو ہم اور آپ کو کیوں نہیں ذرہ برابر بھی شرم آتی کہ ہم گناہ والے کام کو چھوڑ دیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک کا پیغام یہ ہے کہ تمہاری اگر عمر یہاں تک پہنچ چکی ہے
کہ تم ضعیفی کے عالم میں آ چکے ہو اور اسلام میں ہو تو اسلام کے کم سے کم قانون کو آخری وقت میں تو مان لو، کم سے کم اللہ و رسول کی طرف آخری عمر میں تو آ جاؤ، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی شرم و حیا پیدا کر لو۔ جب میرا مولا حیا پیدا کر سکتا ہے، حیا کر سکتا ہے، تو ہم اور آپ تو اس کے بندے ہیں، کیوں نہیں اس کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جاتے؟ تو جب ایسی عمر میں بھی انسان نہیں سدھرتا، غفلت کی چادر سے نہیں نکلتا ہے، تو پھر اس کا خاتمہ جو ہے وہ خراب ہی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ خراب ہی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اپنے چشمان نبوت سے آنسو بہا کر ہم اور آپ کو سبق دے دیا کہ عمر کا یہ وقت جو ہے ایسا وقت ہے کہ رب کو منانے کا وقت ہے، رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے اختیارات سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے کہ میرے آقا جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے اور جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔